الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. سورہ بقرہ کا نصف آخر شروع ہوا تھا اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ صرف نماز پڑھنے کا نام دینداری نہیں ہے، بلکہ تمام شریعت پر عمل کرنے کا نام ہی دینداری ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ احکام ذکر فرما دیے، قصاص کے اور وصیت کے. اب ایک اہم حکم کو ذکر فرما رہے ہیں جس کو روزہ کہتے ہیں، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے فرضیت کو اور روزے کے مقصد کو بیان فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے کو فرض قرار دیا گیا. کتبہ بمعنی فرض کی. کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے امتوں پر روزے کو فرض قرار دیا گیا تھا. پھر لعلکم تتقون میں روزے کی مقصد ذکر فرما رہے ہیں. اس عبادت کو فرض کیوں قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ تاکہ اس کے ذریعے سے تم گناہوں سے بچ جاؤ. روزے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ روزہ اسلام کے ان بنیادی احکامات میں سے ایک ہے. بات سمجھ میں آئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کا بنیاد 5 چیزوں پہ رکھ دیے گئے ہیں. ان میں سے ایک روزے کا ذکر کیا گیا. شریعت اور دین کا عمارت جس ستون پہ کڑی ہے ان میں سے ایک ستون جو ہے وہ روزہ ہے. آپ پڑھ چکے ہیں کہ صوم کا لغوی معنی ہے امساک، روکنا اپنے آپ کو. اور اصطلاحی تعریف روزے کا یہ ہے کہ الامساک عن المفطرات الثلاث، تین روزہ توڑنے والے چیزوں سے اپنے آپ کو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو بچانا، روکنا بنیت صوم اور روزے کا نیت سے. اگر ایک آدمی کچھ نہیں کھا رہا، کچھ نہیں پی رہا 2 دن بھی، لیکن نیت نہ ہو تو روزہ نہیں ہوگا.
صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ فرض ہے، اور روزے کا منکر کافر ہے۔ جس طرح نماز زکوٰۃ کا منکر کافر ہے، روزے کا منکر بھی۔ اور اگر کوئی مسلمان اس کے فرضیت کو جاننے کے باوجود سستی کے بنیاد پر روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو یہ فاسق ہوگا۔ کیا ہوگا؟ فاسق ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ سمجھ لیں۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تشبیہ کس میں ہے؟ سمجھ آئی بات؟ یہ تشبیہ، ایک قول تو یہ ہے مفسرین کا، تشبیہ فرضیت میں ہے۔ جس طرح روزہ ان کی یہاں فرض تھا، اللہ اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ روزہ زمانہ قدیم کا عبادت ہے، صرف آپ لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ہر نبی اور ہر دور میں روزے کو کیا کر دیا گیا؟ فرض قرار دیا گیا۔ ہاں البتہ تعداد میں، کیفیت میں فرق ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ تعداد اور کیفیت میں فرق ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صیام رمضان کتب اللہ علی الامم من قبلکم، رمضان کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے پہلے امتوں پر بھی فرض قرار دیے گئے تھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یا تشبیہ مشقت میں ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، یہ وہ جلیل القدر صحابہ کرام ہے، یہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنے کو فرض قرار دیا گیا تھا۔ رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنا ہوتا تھا، جس کو ایام البیض کا روزہ کہتے ہیں۔ اور اس کے طرف اشارہ ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ لم یزل مشروعا من زمن نوح الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سلسلہ حضرت نوح سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا رہا، اور حضور کے ابتدائی ادوار میں مکی زندگی میں بھی یہی سلسلہ رہا۔ اور روزہ تو پھر مدینہ میں فرض ہوا سن 2 ہجری میں۔ سمجھ میں بات آئی؟ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں تشبیہ اس پہ ہے کہ کتب اللہ علی کل امت، اللہ نے ہر امت پر یہ فرض قرار دیا ہے جو قد خلت، جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ بات سمجھ میں آئے نا؟ کما کتب علیکم، یا کما کتب علینا، جس طرح ہمارے اوپر یہ لازم قرار دیا گیا تھا، شہرن کاملہ و ایامن معدودہ اے عددن معلومہ، جس طرح متعین روزے ہمارے لیے فرض قرار دیے گئے 1 مہینے، تو اسی طرح متعین روزے ان کے زمانے میں بھی فرض قرار دیے گئے تھے، کسی کے یہاں 1 تعداد، کسی کے یہاں دوسرے تعداد۔ بہرحال یہ تو تشبیہ کی بات تھی۔ اب آئیں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے پھر فرماتے ہیں لعلکم تتقون۔ ایک تو یہ سمجھ لیں اس میں روزے کے مقصد کو بیان کر رہا ہے۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ آپ گناہوں سے بچیں۔ کیوں؟ انسان کے اندر زیادہ تر گناہ قوت شہوانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔
اور روزہ ایک ایسے عبادت ہے اس سے یہ قوت کمزور پڑ جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے جوان طبقو جو استطاعت رکھتا ہے تو وہ شادی کر لیں. کیا کر لیں؟ فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم، جو طاقت نہیں رکھتا روزہ وہ شادی کرنے کے مالی طور پر یا کسی اور وجہ سے، فعلیہ صوم، اس کو چاہیے کہ زیادہ کثرت سے نفلی روزے رکھیں. فإنہ لہ وجاء، اس لیے کہ یہی روزہ اس کے خواہشات نفسانی کو کم کرنے کا ذریعہ بنے گا. وجا کہتے ہیں اس جانور کو جس کے خصیتین کو کوٹا جاتا ہے، نر جانور کو، جس سے بات سمجھ میں آئے نا، اس کی قوت ختم ہو جاتی ہے. تو اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر قوت خواہشات کے کم پڑ جائے گی. دیکھیں اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اب یہ روزہ جو ہے یہ ایک علاج ہے. کیا ہے؟ علاج ہے. لعلکم تتقون نے بھی یہ فرمایا، تتقون المعاصی، گناہوں سے بچو گے. دن بھر روزہ، رات کو مطلب ہے نماز. فإنہ یکسر الشہوہ التی ہی مبدأھا، گناہوں کا ابتدا یہیں سے ہوتا ہے اور اس کو یہ کم کر لیتا ہے. کیا کر لیتا ہے؟ ایک تو یہ سمجھ لیں. پھر دوسری بات یہاں یہ سمجھ لیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں روزے کے کیفیت میں تبدیلی آئی. حضرت معاذ بن جبل کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں اس کی روایت میں یہ ہے کہ احیلت الصلاۃ ثلاثۃ احوال، نماز کے اندر 3 تحول آ گیا. نماز کے اندر کتنے تحول آ گئے؟ 3. پہلے تحول نماز کے اندر یہ آیا کہ ابتدا میں قبلہ بیت اللہ تھا، پھر بیت المقدس بن گیا، پھر اس کے بعد دوبارہ بیت اللہ، تحویل قبلے کا تبدیلی. ایک بات. دوسرا تبدیلی آذان کا تھا. شروع میں نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں تھا، لوگ ایک دوسرے کو پکارتے تھے کہ بھئی نماز کا ٹائم ہو گیا، آ جاؤ. پھر ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، مشہور روایت ہے سنن کی بھی اور اسی طرف دوسرے صحابہ کے بھی. حضور نے صحابہ کو جمع کیا، فرمایا کہ نماز جمع کو بلانے کے لیے کیا ترتیب اپنانا چاہیے. کسی نے کہا کہ ناقور بجائے جائیں، سمجھ نہیں آئی بات. کسی نے یہ کہا کہ ڈول بجائے جائیں اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر. کسی نے باجا بجانے کا کہا نماز کا ٹائم میں تاکہ سب کو پتہ چل جائے، جیسے عیسائیوں کے یہاں گھنٹی بجائے جاتے ہیں. کسی نے کہا الصلاۃ جامعہ، اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر یہ کہا جائیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا جائیں. بہرحال کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، تو اس لیے حضور تھوڑے سے پریشان ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات سمجھ میں نا، وہ فرماتے ہیں کہ حضور کو دیکھ کے میرے یہاں پریشانی زیادہ بڑھی. حضور کو دیکھ کر میں گھر آ گیا، سو گیا، میں نے خواب دیکھا. سمجھ نہیں آئی بات. ایک آدمی جا رہا ہے، اس کے پاس جو ہے وہ ناقور ہے. میں نے اس کو کہا کہ بھئی رک جاؤ، یہ چیز مجھے چاہیے. اس نے کہا کیا کرو گے؟ میں نماز کے لیے لوگوں کو آگاہ کریں گے اس کو بجا کے. اس نے کہا اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں. میں بتاؤں. اس نے پورا اذان سکھایا کہ نماز سے پہلے جو ہے یہ کہہ دیں. اذان پورا سکھایا. جب خواب نیند سے بیدار ہوا تو حضور کے پاس آیا، فرمانے لگے یا رسول اللہ اس طرح میں نے خواب دیکھا. حضور خوش ہوئے. اور اس طرح کئی صحابہ کرام آئے، اور بھی صحابہ کرام آئے، انہوں نے یہ خواب بیان کی. تو اسی پر فیصلہ ہوا. سمجھ میں بات آئی؟ دوسرا تحول یہ تھے. تیسرا تحول جو ہے نماز کے اندر
جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ مسبوق کا تھا. ایک آدمی ابتدائی اسلام میں یہ تھا کہ ایک آدمی پہنچا, نماز 1 یا 2 رکعت نکل چکے تھے. اب وہ ساتھ والے آدمی سے پوچھ لیتا کہ بھئی کتنے رکعت ہو گیا, تو وہ بتا دیتا اشارے سے, یا بات چیت کرنا جائز تھا اس وقت کہ بھئی 1 رکعت نکل گئی ہے. وہ جلدی نیت باندھ کے جو ہے وہ 1 رکعت مکمل کر لیتا اور پھر امام کے ساتھ شامل ہو جاتا اور سلام ایک ساتھ پھیرتے. سمجھ نہیں آئی بات؟ ایک دن ایک صحابی آئے اور وہ نماز کے ساتھ ہی شروع ہو گیا, اس نے پہلے ابتدا نہیں کی, امام کے ساتھ ہی شروع ہو گیا اور اس کے سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے باقی نمازیں پورا کی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی. اس دن سے پھر وہی فرمایا کہ اس طرح کر لیں. یہ تیسری تحول تھی نماز کے اندر. اسی طرح حدیث میں ہے کہ احلت الصیام ثلاثۃ احوال, روزے کے اندر بھی 3 تحول آ گئے تھے. کتنے تحول آ گئے تھے؟ 3. پہلے تحول یہ تھا کہ ابتدائی اسلام میں ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنا ہوتا تھا. اب وہ منسوخ ہو گیا. اب کیا ہے, سال میں 1 مہینہ, اور اس کو سنت اور مستحب قرار دیا گیا. دوسرا یہ ہے کہ ابتدا میں یہ دوسرا تحول اجازت تھی کہ چاہے روزہ رکھیں چاہے تو فدیہ دیں, آپ کے اختیار ہے. جس پر روزہ فرض ہے چاہے روزہ رکھیں چاہے تو, لیکن بعد میں یہ فدیہ والا بات منسوخ ہو گیا. یہ صرف اس کے لیے رہ گیا جو طاقت نہیں رکھتا. سمجھ میں بات آئی؟ تیسرا تحول یہ تھا کہ ابتدا میں رات کو بھی روزہ فرض قرار دیے گئے تھے. ہاں, مغرب میں افطار کیے, اس کے بعد جب بھی آدمی سو جائے عشاء کے بعد تو روزہ دوبارہ شروع ہو جاتا. کیا ہو جاتا؟ رات کو بھی روزہ شروع ہو جاتا. لیکن کچھ صحابہ کرام سے کچھ خطائی ہوئی. سلمہ ایک صحابی ہے, وہ کھیت میں کام کرنے گیا تھا, واپس آ گیا تو مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا. اس نے پھر افطار نہیں کی, دن بھر کام کیا تھا کھیت میں, پیاس لگی تھی. اس نے کہا بیوی سے کہ بھئی کھانا تیار کر لو, تو وہ کہنے لگی میں گرم کر رہی ہوں بس. تو اسی میں وہ تھکا ہوا تھا تو وہ اس کو نیند آ گئی. اب اس کا دوبارہ روزہ شروع ہو گیا. اب اس پہ غشی طاری ہو گیا اگلے دن. سمجھ نہیں آئی بات؟ تو اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے, وہ بیوی کے پاس گئے رات کو, تو اس طرح کے معاملات پیش آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے روزے کو معاف قرار دیے. یہ 3 تحول روزے کے اندر پائے گئے. سمجھ میں بات آئی؟ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون, تاکہ تم گناہوں سے بچو. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی گناہ اور جھوٹی باتوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا, اللہ کو اس کے کھانے پینا چھوڑنے کی ضرورت نہیں. فلا حاجت الی اللہ, اللہ کو ضرورت نہیں آپ کے اس عبادت کی. آپ پیاسے رہیں, بھوکے رہیں, نہ روزہ صرف اس کا نام نہیں ہے, بلکہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہوگا. سمجھ میں بات آئی؟ بہرحال لیکن لعلکم تتقون. اچھا, ایام معدودات نصبا بالصیام او بصومو, یا مقدر ہوگا؟ بات سمجھ میں آئی نا؟ معنی یہ ہوگا کہ روزہ رکھیں, صومو ایامہ, کچھ دن روزہ رکھیں. معدودات, وہ متعین ایام ہے, قلائل معدودات قلت کے لیے ہے, او موقتات بعض معلوم. یاد, قلائل کے معنی میں نہیں, قلائل کے معنی میں ہو, یعنی کم کے معنی میں ہو, کیونکہ سال میں 1 دفعہ آتا ہے اس لیے قلیل کہا, یا اس بنیاد پر کہا. بات سمجھ میں آئے نا؟
کہ وہ ہر مہینہ نہیں ہے. او موقتات بعدد معلوم، یا اس سے مراد یہ ہے کہ متعین ہے، تعداد بھی متعین ہے. وہی رمضان کما سیاتی وقل له تسہیرا المکلفین. اس کو کم کیوں قرار دیا جبکہ نفس الامر میں 1 مہینہ بہت ہوتے ہیں، تاکہ لوگ گھبرائے نہیں نا، کیا ہو جائے، آسانی ہو مکلفین کے لیے. فمن کان منکم مریضا، تم میں سے کوئی بیمار ہے، حین شہودہ مریضا، یعنی رمضان آ گیا روزہ نہیں رکھ پاتا، او علی سفرین، یا مسافر ہے، سفر القصر ہے، لیکن سفر بھی اتنی ہو 48 میل کا فاصلہ ہو، یعنی 3 دن 3 رات شاہی سفر، جو عام طور پر 48، جس میں بیچ میں قیلولہ بھی ہوتا ہے، اونٹ کا سفر یا پیدل سفر آہستہ، چاہے اس 48 میل کا سفر جہاز سے کریں، گاڑی سے کریں یا پیدل کریں سفر، چاہے اس سفر میں مشقت ہے یا نہیں ہے، اجازت عام ہے. اصل علت تو مشقت تھی نا، لیکن مشقت کو علت قرار نہیں دیا، کیونکہ ہر آدمی کا مشقت الگ ہوتا ہے. ایک آدمی پیدل کو مشقت سمجھتا ہے، گاڑی کو آسان سمجھتا ہے. ایک آدمی گاڑی کو مشکل سمجھتا ہے اور جہاز کو آسان سمجھتا ہے. ایک آدمی کو جہاز کا سفر بھی مشکل ہے. تو مشقت میں پھر ہر انسان کا معیار مختلف ہے، تو شریعت ایسے چیزوں کو معیار نہیں بناتا جہاں تفاوت ہو. نے کہا مطلق سفر لے لو، چاہے مشقت ہو یا نہیں. سمجھے؟ فمن کان منکم مریضا، تم میں سے بیمار ہوا، والا سفر، یا سفر میں ہو، مسافرن، سفر القصد ہے. دیکھیں سفر کی حالت میں روزہ رکھنا جائز ہے. وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. ہاں، لیکن یہ ہے کہ اگر مشقت ہو رخصت پہ عمل کرنی چاہیے. ایک آدمی کو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگ جو ہے جمع ہے، میں کیا ہوا کہ سفر سے آیا، روزہ رکھا ہوا تھا، تو پیاس کی وجہ سے جو ہے غشی طاری ہو گئے. حضور نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر. یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. اللہ نے آپ کو رخصت دیا ہے، آپ اپنے آپ کو خواہ مخواہ تکلیف میں ڈال رہے ہیں. ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں سفر میں میرے لیے آسانی ہے، بعد میں رکھنے کے بجائے اس میں زیادہ بہتر رکھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کے آپ کے ساتھی بھی آپ سے پریشان اور آپ جو ہے دوسروں کے لیے بوجھ بنے لیکن روزہ رکھ رہے ہیں، ایسا نہ ہو. نہیں سمجھے؟ اچھا، فی الحال واجد صوم فی الحالین، دونوں حالتوں میں یہ بیمار ہو، پھر بھی بیماری سے مراد وہ بیماری ہے کہ جس میں یقینی طور پر ڈاکٹر نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ روزہ رکھیں گے آپ کا بیماری بڑھ سکتا ہے یقینی طور پر، یا آپ کو اپنے اندر آپ کا تجربہ بتا رہا ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ نقصان ہے آپ کی بیماری کے لیے. فَأَفْتَرَ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، پھر وہ شمار کریں فَعَلَيْهِ عَدَدُ مَا أَفْتَرَ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو دن گزر گئے ہیں. يَصُومُهَا بَدَلَهُ، اس کی جگہ پر روزہ رکھے گا. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یا فدیتن یا فدیتو، ان لوگوں کے لیے یطیقونہ جو طاقت نہیں رکھتے ہیں، فدیہ دیں، طعام مسکین، مسکین کو کھانا کھلائیں. دیکھیں یہاں ایک معنی تو یہ ہے کہ یطیقونہ لا یطیقونہ، لام محذوف ہے. کیا محذوف ہے؟ لام محذوف ہے. جب لام محذوف ہوگا تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہوگا. ان لوگوں کے متعلق یہ حکم نازل ہوا ہے جو شیخ فانی ہیں. سمجھ نہیں آئی بات؟ یا وہ بیمار ہے جو کبھی ٹھیک ہونے کا اب امکان نہیں ہے، لہٰذا فدیہ اس آدمی کے لیے ہے، اس بیمار کے لیے ہے. ان دو صورتوں میں ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ روزہ رمضان میں بیمار ہو گیا اور آگے پھر وہ ٹھیک ہو کر روزہ رکھنے کی استطاعت اس کے اندر ہے، تو اس کے لیے اگر وہ بیمار ایسا ہے اس نے فدیہ دے دی بعد میں ٹھیک ہو گیا
تو پھر بھی فدیہ سے کام نہیں چلے گا، روزہ رکھنا پڑے گا اس کو. سمجھ میں بات آئی؟ لا یطیقونہ کس کے معنی میں ہے؟ لا یطیقونہ کے معنی میں ہے. سمجھ آئی بات؟ چونکہ قرآن کریم میں اور جگہوں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا کو معصوف کیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ان تضلوا، تمہارے لیے یہ حکم اس لیے نازل کیا کہ تم گمراہ نہیں ہو جاؤ. یہاں اللہ کیا ہے؟ محذوف ہے. بات سمجھ میں آئے نا؟ تو اس لیے یہاں بھی محذوف ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی احتمال ہے کہ یہاں پہ یطیقونہ، یہ تو فعل ہے، بات سمجھ میں آئے نا؟ اور یطیقو یہ عطاقہ سے ہیں، اور اطاقت حمزہ جو ہے سلب کے لیے، حمزہ کس کے لیے؟ سلب کے لیے ہیں. جب ہم حمزے کو سلب کے لیے مانیں گے تو معنی یہ ہوگا کہ لا یقدرون علی الصوم. بات سمجھ میں اے الذین ازالہم الطاقہ، یہ ان لوگوں کے لیے جن کے لیے طاقت زائل ہو گیا روزہ رکھنے کی، تو پھر لا مقدر ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ لا محذوف ماننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، حمزہ سلب کے لیے بھی نہیں ہے، آیت منسوخ ہے. ابتدائی اسلام میں چونکہ فدیہ اور روزہ رکھنے کا دونوں کا اختیار تھا تو اس کا ذکر فرما رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں آیت کیا ہوگا؟ منسوخ ہوگا. لکبرن، بڑے عمر ہونے کی وجہ سے، او مرضٍ لا یرجی برہ، یا ایسے بیماری کی وجہ سے جس کا ٹھیک ہونے کا امکان نہ ہو. طعام فدیۃ، طعام مسکین، فدیہ دیں، مسکین کو کھانا کھلائیں، قدر ما یاکلہ فی یوم، ایک دن میں کتنا کھائے گا اتنا دیں. وہو مد من غالب قوت البلد لکل یوم، ایک مد دیں، ایک مد دیں، یہ خاص پیمانہ ہے. من غالب قوت البلد، عام طور پر جس شہر میں جو غذا ہے، جیسے گندم مثال کے طور پر، جیسے آٹا ہے. لکل یوم، ہر دن کے اعتبار سے. قرات پہ فدیتن ہے، یہ تو جمہور کا مسلک ہے. احناف یہ کہتے ہیں کہ نصف سا گندم کا اور 1 سا شعیر کا ہوگا. بات سمجھ میں آئے نا؟ گندم کا جو ہے ایک نصف سا ہوں گے، تقریباً 2.25 سیر کے تقریباً بنتا ہے، اتنا دیں. اور ایک قرات میں جو ہے اضافت کے ساتھ ہے فدیۃ طعامنا وہی للبیان، اور پھر اضافت بیانیہ ہوگا. وقیلا لا غیر مقدرۃ، ایک قرات یہ ہے کہ یہ لا یا مقدر نہیں ہے. وکانوا مخیرین فی صدر الاسلام، ابتدا میں ان کو اجازت دیے گئے تھے، اختیار دیے گئے تھے بین الصوم والفدیہ، عام آدمی کے لیے، صحت مند آدمی کے لیے. ثم نسخ بتعین الصوم بقولی فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. پھر یہ آیت نازل ہوئی تو یہ موجودہ آیت کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی. یہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ امر آ گیا. اب اگر کوئی آدمی مسافر نہیں ہے روزہ رکھیں. قال ابن عباس الا الحامل والمرضع، ہاں یہ حکم پھر بھی حاملہ عورت کے لیے یا دودھ پلانے والی عورت کے لیے، اذا افطرت، جب روزے کو توڑتی ہے، خوفاً علی الولد، اس کو اس یہ ڈر ہے اگر ہم روزہ رکھیں گے تو بچے کو دودھ نہیں ملے گا، متبادل دودھ کا انتظام نہیں ہے. آج کل تو وہ مسئلہ بھی نہیں ہے نا، آج کل تو متبادل دودھ کا انتظام ہے، اور اسی طرح فیڈر کا انتظام ہوتا ہے، دوسری چیزوں کے. لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب وہاں پہ متبادل چیز کا انتظام نہیں ہے بچے کے لیے. فَإِنَّا بَاقِيَةٌ بِلَا نَسْخٍ فِي حَقِّهِمَا، ان دونوں کے حق میں باقی ہے. فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، کوئی زیادہ کرتا ہے نیکی، عَلَى الْقَدْرِ الْمَذْكُورِ فِي الْفِدْيَةِ، یعنی فدیہ میں سے زیادہ دیتا ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، پھر بھی بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو گے تو خیر لکم، بہتر ہے. حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایک آدمی بلا عذر روزے کو توڑتا ہے، اگر اس ایک دن کے بدلے میں ساری زندگی بھی روزہ رکھنا چاہیں تو پھر بھی یہ ثواب اس کو اس دن کا نہیں ملے گا، اتنا ثواب اس کو پھر بھی نہیں ملے گا.
ان کنتم تعلمون اگر تم ہو جاننے والا انه خیر لکم ففعلوا تلک الایام شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اب دیکھیں روزہ اور رمضان کا آپس میں ایک جوڑ ہے، ایک تعلق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا. اللہ فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ وہ ہے انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن کو نازل کیا گیا لوح محفوظ سے الی السماء الدنیا فی لیلۃ القدر منہ. سمجھ آئی بات؟ آسمان دنیا کی طرف لیلۃ القدر میں. پھر یہ دیکھیں قرآن کریم کا دو نزول ہے. ایک نزول ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف، وہ دفعتاً واحدہ ایک ساتھ نازل ہوئی ہے. تو پھر دوسرا ہے وہاں سے پھر زمین کی طرف. سمجھ نہیں آئی بات؟ یہ پھر 23 سالوں میں اس کے نزول مکمل ہوئی. حضور کے نبوت کے آغاز سے لے کر آخری ایام تک قرآن کریم کبھی ایک سورت، کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیت، کبھی 3 آیت، ضرورت کے مطابق نازل ہوتے رہے. سمجھے بات آئی؟ ضرورت کے مطابق قرآن کریم نازل ہوتے رہے. بہرحال تو یہی وجہ ہے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کی، وہی مراد ہے. یا نزول کا آغاز مراد ہے یا آسمان دنیا سے، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف. اب وہاں سے جب زمین کی طرف آئی تھی تو اس وقت بھی رمضان تھا یا غیر رمضان، اس میں مختلف اقوال ہیں، مختلف مہینوں کا ذکر آتا ہے. سمجھیں بات آئی؟ انزل فیہ القرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو یہ فضیلت عطا فرمائی. جس دن قرآن کریم نازل ہوا، جس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا، وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل 12 مہینوں میں سے. جس جبرائیل نے، جس فرشتے نے قرآن کریم کو لایا وہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، اور جس نبی پر یہ قرآن کریم نازل ہوا تمام انبیاؤں کے سردار ہیں. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اور پھر جس رات کو قرآن کریم کا نزول کا آغاز ہوا یا لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی طرف آیا، اس رات کو تمام دنیا کے راتوں پر فضیلت دی لیلۃ القدر. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جس دل میں قرآن کریم ہو، جس جسم میں قرآن کریم پر عمل ہو، تو اس کی اہمیت کتنی ہوگی اللہ کے یہاں. اس حدیث میں آتا ہے جو قرآن کریم پڑھتا ہے اور قرآن سیکھتا ہے، قرآن حفظ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ البس والدہ تاجن، قیامت کے دن اس کے والدین کے سر پہ تاج رکھیں گے. وہ تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تیز ہوں گے. اس وقت لوگ دیکھ کے تمنا کریں گے. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ یہ قرآن کا اعجاز ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن من اللوح المحفوظ الی السماء الدنیا فی لیلۃ القدر منہ، لیلۃ القدر میں. ہدن، یہ قرآن کریم کا نزول کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت کا کتاب ہے. ہادیا من الضلالہ للناس وبینات من الہدی، واضح دلیل ہے ہدایت کے. مما یہدی الی الحق من الاحکام، وہ ہے جو حق کے طرف ہدایت دیتا ہے نا احکام کے. والفرقان، اسی طرح حق و باطل کو جدا کرنے میں. ما یفرق بین الحق والباطل فمن شہد منکم الشہر، تم میں سے کوئی حاضر ہو جائے اس دن، اس مہینے میں، فلیصمہ، روزہ رکھے. ومن کان مریضا، جو تم میں سے بیمار ہوا، والا سفر، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، وہ شمار کریں. دوبارہ ذکر کیا کیوں؟ لئلا یتوہم، تاکہ کسی کو یہ وہم نہ ہو، تاکید کے لیے. بات سمجھ میں آئے نا؟ نسخہ بتعمیم من شہدہ، کیونکہ آیت پہلے تو یہ کہا نا کتب علیکم الصیام، پھر فرمایا کہ فمن شہد منکم مریضا، آپ پھر یہ فرمایا گا والا سفر فعدۃ من ایام اخر. پھر آگے فرمایا، بات سمجھ میں آئے نا، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. تو اس سے
کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا تھا کہ شاید اب ایک آدمی سفر میں نہیں ہے، بیمار بھی ہو جائیں تو روزہ رکھیں، کیونکہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم ہو، یا بیمار بھی ہے اور سفر میں بھی ہے، شاہد منکم الشہر، اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مہینہ آ گیا تو بس آپ روزہ رکھیں۔ شاید یہ بعد میں نازل ہوا ہو، اور وہ جو روزہ رکھنے کی جو اجازت دیے گئے تھے آزار کے وجہ سے یا سفر کے وجہ سے وہ منسوخ ہوا ہو، تو اللہ نے دوبارہ ذکر کر کے فرمایا نہیں، وہ حکم باقی ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے آسانی، ولا یرید بکم العسر، تمہارے لیے سختی نہیں چاہتا، ولہذا اباح لکم الفطر، اس وجہ سے اللہ نے تمہارے لیے مباح کرا دیے روزہ توڑنا، فی المرض والسفر، آسانی ہے نا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کے طرف گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا، کیا فرما رہے ہیں؟ لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں، سختی نہ کریں۔ حکمران بنے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کا فائدے کا سوچیں۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ بشرا ولا تنفرا، لوگوں کو بشارت دیں، ولا تنفرا، متنفر نہ کریں، ہر وقت ڈنڈا لے کر نہ پھریں۔ بات سمجھ میں آئے نا؟ ان کو امیدیں بھی دلائیں۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، ولتکملوا العدۃ، وَلِكَوْنِ ذَلِكَ فِي مَعْنَى الْعِلَّةِ أَيْضًا لِلْأَمْرِ بِالصَّوْمِ، عطف علیہ، اس وجہ سے یہ منزل علت کے تھے امر کے، امر بالصوم کے، تو اس لیے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم شمار کو پورا کرو، عدۃ الصوم رمضان، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، عَلَىٰ مَا أَرْشَدَكُمْ، جیسے تمہیں بتایا، تمہیں سکھایا، لِمَعَالِمِ دِینِهِ، دین کی علامتوں کو، نشانیوں کو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمت کے، تشکرون اللہ علی ذالک، وسال جماعتنا النبی اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ۔ یہ اگلے آیت کے شان نزول ذکر کر رہا ہے۔ صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہمارے رب ہمارے قریب ہے تاکہ ہم سرگوشی سے آہستہ مانگیں اللہ سے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ دور ہے تو ہم زور زور سے پکاریں؟ نئے مسلمان ہوئے تھے، طرح طرح کے سوالات کرتے، حدیث میں آتا ہے نا، مدینہ میں صحابہ فرماتے ہم دیہات سے جو لوگ آتے تھے نا، ہم ان کے انتظار میں ہوتے تھے، کیوں؟ ہم تو حضور کے مربت میں کچھ ایسے سوالات، کچھ ایسے مسائل ہوتے تھے جو ہم پوچھنا بھی چاہتے تھے لیکن پوچھ نہیں سکتے تھے، مربت اور ادب کی وجہ سے، لیکن جب دیہات سے لوگ آتے تھے نا، دڑلے سے جو ہے ہر طرح کے سوالات کرتے، ہمیں جو ہے بہت سی چیزیں نئے معلوم ہو جاتا، ہم اسی انتظار میں ہوتے تھے۔ وہ تو کسی چیز کی پرواہ نہیں، اب مجلس کا کوئی بات سمجھ میں آئے نا، وہ سارے ہر طرح کے سوالات کرتے ہیں، جس سے ہمیں بہت سے ایسے چیز بھی معلوم ہوتے جو سمجھ نہیں آئی بات۔ اچھا، اس لیے سوال کیا، قریب ربنا، قریب ہے، تاکہ ہم اللہ سے آہستہ، مناجات کس کو کہتے ہیں؟ دل سے مانگنے کو، اور منادی کس کو کہتے ہیں؟ زور سے۔ اللہ نے آیت نازل فرما دی، اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، سَأَلَكَ، آپ سے پوچھیں، عبادی، شفقت کے لیے، کس کے لیے بھائی؟ آپ مانگتا ہے تو میرا بندہ ہے نا، اس کو ڈانٹے نہیں، عبادی، میرے بندہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شفیق ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ نوح علیہ السلام کو جب اللہ نے بتایا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو نوح علیہ السلام نے فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ کسی کافر کو نہ چھوڑیں، سب کو تباہ کر دیں۔ جب ان کے ہدایت، ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو یہ دنیا میں رہنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اللہ نے دعا قبول فرما دی، طوفان نوح سے تباہ ہو گئے۔ جب کشتی سے نوح علیہ السلام اترے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وحی کے ذریعے سے نوح علیہ السلام کو بتایا کہ برتن بنائے، برتن کس کی؟ مٹی کے۔
اللہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ بہت سے برتن بنا دیا ہے، وہ بناتے جا رہا ہے اور ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ اتنے مخلوق تو ہے نہیں، اور مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ بھئی مٹی کے برتن بناتے جاؤ۔ جب بہت ایک ڈھیر بن گیا تو پھر حکم ہوا کہ ان سب کو توڑ دو۔ نوح علیہ السلام پھر تھوڑی سی پریشان ہوگا، میں اللہ ویسا ہی توڑنا تھا تو پھر بنوایا کیوں؟ دل میں آئی نا بات، نبی ایسے انکار تو نہیں کرتا، لیکن فطری ہے انسان کے دل میں بات آتی ہے کہ اللہ استفادہ بھی نہیں کیے اس سے، پھر بھی اللہ فرمائے توڑ دے۔ اللہ کا حکم تھا، توڑ دیے۔ اللہ نے پھر نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ دیکھو نا نوح، آپ نے مٹی کا برتن بنایا، یہ مٹی آپ کی ہے نہیں، مٹی آپ کی نہیں ہے، پانی آپ کے نہیں ہے، آپ کا تھوڑی سی خدمت ہے۔ آپ کا کیا ہے؟ خدمت شامل ہے اس میں، آپ کے محنت شامل ہے، آپ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، تو اس لیے آپ کی محبت ہو گئی ان برتنوں سے۔ آپ کہتے ہو کیوں توڑوں، محنت سے بنایا، نہیں سمجھے؟ تو یہ جو کافر جس کے متعلق آپ نے کہا ہے اللہ ان کو تباہ کر دیں، یہ تو سراپا میرا ہے نا، سمجھ نہیں آئی بات کیا ہے؟ میں نے اپنے خلق تو بیدی، میں نے اپنے قدرت سے بنایا ہے، سمجھ نہیں آئی بات؟ اس کی تو ہر چیز میرے قدرت میں ہے اور میرے ہاتھ سے بن گیا ہے، یہ انسان میرے قدرت سے تیار ہوا ہے، تو اگر نافرمان ہے تو میرا ہے نا، تو آپ کا کیا حق بنتا؟ کیا آپ یہ کہتے ہیں؟ سمجھ نہیں آئی بات؟ نہیں سمجھے؟ اللہ شفیق ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اس لیے حضور فرماتے ہیں سبقت رحمتی اعلیٰ غضبی، سبقت رحمتی، ہاں عبادی میں یہ بتا دیا، شفقت کی بات ہے۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ، ان کو بتا دیں، انی میرے بارے میں سوال کریں، فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، منہم بعلمی، یعنی کیا مطلب؟ علم کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں اہل سنت والجماعت کا اصول یہی ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، باقی یہ ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، سمجھ نہیں آئی بات؟ تو اللہ کے لیے استواء بھی معلوم ہے، الاستواء معلوم والکیف مجہول والسوال عابدات، ہم یہ نہیں پوچھیں گے، سمجھ نہیں آئی بات؟ حضور کے سامنے وہ لونڈی آئی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آئین اللہ، یہ بتاؤ آپ مسلمان ہیں؟ فرمایا ہاں۔ اللہ کہاں پہ ہے؟ اس نے کہا آسمان کی طرف دیکھ لی، حضور نے فرمایا مسلمان ہے، چھوڑ دیں، آزاد کر دیں۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ تو وَهُوَ مَعَكُمْ فَإِنِّي قَرِيبٌ فَأَخْبِرْهُمْ، ان کو یہ بتا دیں، اجیب دعوت الداع، میں دعا کو قبول کرتا ہوں، اذا دعان، جب کوئی مجھ سے مانگتا ہے، بِإِنَالَتِهِ مَا سَأَلَ، جو مانگا ہے، بات سمجھ میں، اس کے دعا کو قبول کرتا ہوں، ان کو دے دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرے احکام کو مان لیں اطاعت کے ساتھ، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ایمان لائیں، يُدِيمُونَ عَلَى الْإِيمَانِ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ ہدایت یافتہ ہو جائے، يَهْتَدُونَ۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ دعا ایک اہم عبادت ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، بات سمجھ میں نہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ مانگے تو ناراض ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جو اگر اس سے نہ مانگا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آئی بات؟ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اس لیے دعا کے آداب ہیں اور مواقع بھی ہیں دعا کے، بہت سے مواقع ہیں جن میں دعا قبول ہو جاتی، ان مواقع اجابت کو جاننا چاہیے، تو پھر انہی اوقات میں خاص طور پر دعا مانگنی چاہیے۔ فرض نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، اسی طرح جوف اللیل، رات کے آخری حصے میں، آدھی رات کے بعد جب اٹھ کر اللہ سے انسان مانگتا ہے، اذان و اقامت کے بیچ میں، سمجھ نہیں آئی بات؟ بہت سے مواقع ہیں جو احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، ان مواقع میں آدمی کیا کرنی چاہیے؟ آدمی کو دعا مانگنی چاہیے، اور ایک دعا اہم عبادت اس لیے ہے، حضور فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، عبادت کا ماخذ ہے،
کیونکہ دعا عبادت عاجزی کا نام ہے، اور دعا میں سب سے بڑا عجز ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ ایک بات تو یہ سمجھ لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ دعا میں کیا ہے؟ آہستہ مانگے آدمی۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ دعا میں کیا کریں؟ آہستہ۔ دعا انفرادی عبادت ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسے مجمع ہے تو اجتماعی طور پر بھی دعا مانگنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ ہاں البتہ ذکر کے لیے یہ ہے کہ ذکر جو ہے انفرادی عبادت ہے، اور ذکر آہستہ ہوگی، جہرن نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ کیا ہوں گے؟ ذکر۔ جو یہ پیر حضرات جو ہے بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں، بات سمجھ میں آئی نا؟ ایک کہتا ہے اور باقی جو ہے سب زور زور سے کہتے ہیں سر ہلا کے۔ یہ کہیں صحابہ کرام کے عمل میں ثابت نہیں ہے۔ جو چیز صحابہ سے ثابت نہیں ہے تو وہ ثواب نہیں ہو سکتا۔ کل قول وفعل لم يثبت عن الصحابہ فإنه بدعہ، لأنه لو كان خيرا فيه لسبقونا إليه۔ اگر نیک کام ہوتے تو صحابہ کر لیتے نا۔ تو آج پیر صاحب جو ہے یہ فلاں کا مرید ہے، فلاں کا مرید ہے، فلاں کا مرید ہے، اپنے اپنے حلقہ بنایا ہے اور پھر اپنے اپنے طریقہ ایجاد کرتے ہیں۔ اب ذکر عبادت ہے تو اس کی کیفیت بھی شارع سے ہی منقول ہوگا، جو شارع سے ثابت ہے اسی طرح ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی کیفیت ہم اپنے طرف سے وضع کر لیں۔ اس وجہ سے حدیث میں آتا ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور اسی طرح بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزات، ایک غزوہ میں ہم حضور کے ساتھ تھے، تو اس میں فجعلنا، ہم جا رہے تھے تو لا نسعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط الا رفعنا، جب بھی ہم کسی جگہ پر چڑھتے، کسی پہاڑ پہ یا اترتے، تو اس صورت میں وہ صحابی فرماتے ہیں تو ہم رفعنا اصواتنا بالتکبیر، ہم اللہ اکبر کہتے زور زور سے۔ کیا کہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمیں یہ فرمایا کہ یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم، لوگوں اپنے اوپر رحم کریں، فانکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تم ایسے ذات کو نہیں پکارتے ہو جو نہیں سنتا ہو اور تمہارے پاس نہ ہو، انما تدعون سمیعا بصیرا، تم ایسے ذات کو پکارتے ہو جو سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ اور پھر فرمایا اس ذات کو تم پکارتے ہو کہ تمہارے سواری کے گردن سے بھی تم سے زیادہ قریب ہے، نحن اقرب من حبل الورید، شہرک سے بھی قریب ہوں، تو لہٰذا ایسے ذات کو پکارتے ہو۔ تو لہٰذا اب یہ کہیں گے کہ بہت سے ہمارے بعض بزرگوں سے بھی ثابت ہے، تو یہ یاد رکھیں جن بزرگوں سے ثابت ہے تو وہ تعلیماً ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ کیا ہے؟ تعلیماً ہے، اور اس کو وہ سنت سمجھ کر یا ثواب سمجھ کر نہیں کرتے ہیں۔ کبھی انسان جو ہے زیادہ سرکش ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے لیے ایک نئے سے کیفیت ایجاد کی جاتی ہے، ورنہ اصول یہی ہے کہ ذکر انفرادی عبادت ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آہستہ عبادت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بہرحال چلیں، اللہ فرماتے ہیں واللہ آج پہنچے سالک عبادی عنی لعلہم یرشدون اے یہتدون، تاکہ اس سے کیا کریں؟ ہدایت پائیں۔ صحابی مسجد میں آئے اور دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک جو ہے اللہ اکبر کہتا ہے اور باقی سب کہتے ہیں، ایک لا الہ الا اللہ کہتا ہے باقی سب کہتے ہیں زور زور سے سر ہلا کے۔ میں کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ اللہ کی قسم ہم تو حضور کے زمانے میں کبھی اس طرح کی بدعت ہم نے نہیں دیکھی۔ سمجھ آئی بات؟